تو آج ہم دعا کے ایک بڑے ہی عجیب تضاد پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ وہ یہ کہ اکثر جب ہم دعا کرتے ہیں تو سب سے اہم چیز مانگنا ہی بھول جاتے ہیں۔ ایک بڑی زبردست پنجابی کہاوت ہے جو کہتی ہے کہ اللہ تمہیں گاڑی تو دے لیکن اسے چلانے کی قسمت بھی دے۔ اصل میں یہ ایک جملہ ہی اس پوری گفتگو کا خلاصہ ہے۔ بات صرف کچھ حاصل کرنے کی نہیں ہے بلکہ اسے سنبھالنے کی صلاحیت اور حکمت پانے کی بھی ہے۔ ہم اکثر چیزیں مانگتے ہیں، ایک گھر، ایک بچہ، کامیابی، لیکن ہم درخواست کا سب سے اہم دوسرا حصہ بھول جاتے ہیں۔ اکثر ہماری دعائیں کچھ ایسی ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں یا اللہ ایک اچھا گھر دے دے یا مجھے کامیابی دے دے، لیکن اس دعا کا جو دوسرا اور شاید زیادہ ضروری حصہ ہے وہ ہم اکثر بھول جاتے ہیں، یعنی اس گھر میں برکت بھی دے اور اس کامیابی کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی سمجھ بھی دے۔ اس کے بغیر دعا جیسے ادھوری رہ جاتی ہے۔ اور یہی خیال اس خوبصورت نظم میں بھی جھلکتا ہے کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، اب بولوں تو میری بات میں اثر دے، یعنی زندگی کا ہر تحفہ، ہر نعمت اسے بامعنی بنانے کے لیے ایک ہنر، ایک صلاحیت مانگتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے جب تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں لیکن جینے کا مقصد ہی ختم ہو جائے؟ اس کے لیے آئیے دیکھتے ہیں 1960 کی دہائی کا ایک بڑا ہی دلچسپ اور پریشان کن سائنسی تجربہ۔ اس تجربے کا نام تھا یونیورس 25 اور اس کا آئیڈیا یہ تھا کہ چوہوں کے لیے ایک پرفیکٹ جنت، ایک یوٹوپیا بنایا جائے، ایک ایسی دنیا جہاں کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی محرومی نہ ہو۔ لیکن اس جنت کا انجام ویسا نہیں ہوا جیسا کسی نے سوچا تھا۔ اور شروع میں تو سب کچھ بالکل پلان کے مطابق چلا۔ یہ جو چوہوں کا شہر تھا یہ خوب پھلا پھولا، بالکل ایک ایسی جگہ جہاں ہر طرف امن اور سکون تھا۔ لیکن یہ جنت، یہ یوٹوپیا جلد ہی ایک بہت خوفناک انجام کی طرف بڑھنے لگی۔ اور یہ تباہی 4 مراحل میں ہوئی۔ سب سے پہلے تو سماجی ڈھانچہ ٹوٹا، پھر چیزیں اور خراب ہوئیں، مائیں اپنے بچوں پر حملہ کرنے لگیں اور نروں نے افزائش نسل چھوڑ دی۔ اس کے بعد ایک ایسی نسل آئی جسے صرف کھانے، سونے اور خود کو سنوارنے سے مطلب تھا، اور پھر آخر میں پوری کی پوری آبادی ہی ختم ہو گئی، 0۔ اور یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ تجربہ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، پورے 25 بار دہرایا گیا، اور ہر ایک بار نتیجہ بالکل ایک ہی تھا، مکمل تباہی۔ تو یونیورس 25 سے ہمیں سب سے اہم سبق کیا ملتا ہے؟ یہی کہ کسی بھی معاشرے کو ختم ہونے کے لیے جنگ یا قید کی ضرورت نہیں، اسے بس جینا بھول جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مقصد، پرپز سب سے ضروری ہے۔ یہ تجربہ ہمیں واپس دعا کے موضوع پر لاتا ہے، لیکن ایک نئے زاویے سے، کہ مانگنے کا صحیح فن، صحیح آرٹ کیا ہے۔ یہ کوئی فارمیلٹی نہیں بلکہ گہرے اعتماد پر مبنی ایک چیز ہے۔ یہاں ایک بہت خوبصورت لفظ استعمال ہوتا ہے، مان۔ مان کا مطلب صرف مانگنا نہیں، بلکہ مانگنے کا وہ انداز ہے، وہ گہرا یقین، جیسے ایک بچہ اپنے ماں باپ سے مانگتا ہے۔ دیکھیں، فرق بالکل واضح ہے۔ ایک طرف ہے رسمی دعا، اے اللہ تو بہت عظیم ہے، بہت طاقتور ہے، اور دوسری طرف ہے مان والی دعا، جو بالکل ایسی ہے جیسے کوئی بچہ کہتا ہے، ابا مجھے 100 روپے چاہیے۔ اس مان کی سب سے بہترین مثال کعبہ میں ایک دیہاتی کی دعا ہے۔ اس نے جو کہا وہ سننے میں عجیب لگ سکتا ہے، اے رب میں اپنے گاؤں کا چودھری ہوں، کوئی میرے در سے خالی نہیں جاتا، اب میں تیرے در پہ آیا ہوں، دیکھ لے اب تو کیا کرتا ہے۔ یہ بظاہر گستاخی لگتی ہے، لیکن اصل میں یہ مان کی انتہا تھی۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے مقصد کے ساتھ بھی دعا کی، مان کے ساتھ بھی دعا کی، لیکن پھر بھی کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جواب نہیں میں ملا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں ایک بہت طاقتور آئیڈیا سامنے آتا ہے۔ ہو سکتا ہے جسے ہم نہ سمجھ رہے ہیں وہ اصل میں ہماری حفاظت ہو یا کسی اور چیز کی تلافی ہو۔ اسے کہتے ہیں تلافی کا اصول۔ ذرا اپنی زندگی پر غور کریں، ایسی کامیابیاں جو بغیر جد و جہد کے مل گئیں، ایسی مشکلیں جن سے آپ انجانے میں بچ گئے، ہو سکتا ہے یہ سب اسی دعا کی تلافی ہو جو قبول نہیں ہوئی، کیونکہ شاید اس میں ہمارے لیے کوئی نقصان تھا۔ اور اس کے ساتھ ہم اس تفصیل کو اس آخری گہرے سوال پر چھوڑتے ہیں کہ اگر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کے بدلے میں کون سا اندیکھا تحفہ مل رہا ہوتا ہے۔